بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاهم بمقاريض من النار قلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ويقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، آگ کی کینچیاں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور وہ باتیں کہتے تھے جو خود عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کا کلام پڑھتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی آیات اور عجائبات دیکھے، جن میں سے آئندہ پیش آنے والے واقعات بھی ہیں، جیسے یہی واقعہ ہے کہ جہنم آپ کو دکھائی گئی، یعنی جہنم کا وہ زمانہ آپ کو دکھایا گیا جس زمانے میں آگے جا کر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ہونٹ اور زبانیں جو ہیں، منہ، یہ فرشتے آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹ رہے تھے، چونکہ ان کی بنیاد ساری جو ہے وہ زبان تھی، ان کی پوری تگ و دو، پوری زندگی کا حاصل وہ زبان ہی تھی۔ یہ جو زبان دنیا میں بہت لمبی چلتی پھرتی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا باتیں کرتی ہے، یہی انسان کو مروا جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے اس زبان کو پکڑا کرتے تھے اور پکڑ کر کہتے تھے کہ تیری وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، تیری وجہ سے جنت میں بھی جائیں گے اور تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہی زبان ہے جس سے انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو افضل الذکر بن جاتا ہے، یہی زبان ہے جس سے انسان کفر کا کلمہ بولتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی زبان، ان کی زندگی کا حاصل زبان ہی تھی، اس لیے اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ ہیں کون؟ فرمایا خطباء ہیں آپ کی امت کے، یعنی لوگوں کو نیک بات کا حکم کرنے والے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج دو، زکوٰۃ ادا کرو، حرام سے بچو، رشوت سے بچو، یہ نصیحت لوگوں کو کرنے والے، لیکن اپنی زندگی میں اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وَيَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہماری ذمہ داری تو بس یہ بتا دینا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اور بلاغ بھی دوسروں پر، خود اپنی ذات پر کوئی بلاغ نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ پہلے اپنی خبر لو اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ آگے کوئی کون کیا کر رہا ہے۔ دوسروں کی فکر میں اپنے آپ کو بھلا دینا یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنی فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بلکہ اپنی فکر سے آزاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معصوم عن الخطا، لیکن جو عام انسان ہے وہ اس بات کا محتاج ہے
کہ وہ دوسروں کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی بھی فکر رکھے، اپنے نیک اعمال کی، اپنے دل کے احوال کی، دل کے اندر اخلاق حمیدہ ہیں نہیں ہے، تواضع ہے، شکر ہے، صبر ہے، زہد ہے، توکل ہے، غنا ہے، فقر ہے، یہ صفات جو اچھی ہیں وہ دل میں پیدا ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ دوسروں پر تو انسان محنت کر رہا ہو لیکن اپنے آپ کو بھولا ہوا ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ جو اہل کتاب کے علماء تھے ان کو یہ کہا گیا کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو؟ تو یہی کیفیت یہاں جو ہے اپنی اس امت کے خطباء کی بھی ہو گئی کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں لیکن اپنے عمل میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے دوسروں کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی فکر بھی ہونی چاہیے، لیکن اپنی فکر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسروں سے غافل ہو جائے، اپنی ساتھ ساتھ پھر دوسروں کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں، ایک اپنی ذات کو نیکی پر لانا اور ایک دوسروں کو خیر کی دعوت دینا اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اگر کوئی برائی اس کے سامنے ہو رہی ہے تو جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہاں تک اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے ہو سکتی ہے تو کرے، زبان سے اس کو برا کہہ سکتا ہے تو کرے، آخری درجہ یہ ہے کہ دل پر تو کسی کا زور نہیں، دل کے اندر اس کو برا سمجھے تاکہ اس برائی سے یہ کل کو متاثر نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے علماء کی یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے جب دیکھا لوگ برائیاں کر رہے ہیں تو شروع میں تو ان کو منع کیا، لیکن بالآخر پھر انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اللہ نے بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا، اور حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت آئی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ تو یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، چاہے اس امت کا ہو یا پچھلی امتوں کا ہو، دوسرے مسلمانوں کو خیر پہ لانا، کافروں کو اسلام پہ لانا اور مسلمانوں کو خیر پہ لانا اور خیر پر لائے ہوئے کو آگے سے آگے بڑھانا، بڑھنے کی ترغیب دیتے رہنا اللہ کے قرب میں، اس کی رضا کے درجات میں، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ مگر اس ذمہ داری کے اندر اپنی ذات کو نہیں بھولنا کہ جو میرا قرب اللہ کے ساتھ میرا تعلق ایک دن ہے، کیا دوسرے دن بھی وہی ہے یا وہ میں پیچھے جا رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسروں کو خیر پہ لاتے لاتے میں اپنے اخلاق بگاڑ رہا ہوں، میرے اندر تکبر آ رہا ہے، میرے اندر دوسروں کی حقارت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔